الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ہم انسانوں پر بڑے انعامات و احسانات ہیں. ہمارا انگ انگ، عضو عضو اس کے احسانات کے مرہون منت ہے. ماں کے پیٹ میں تین اندھیرے میں اس اللہ نے ہماری پرورش کی، حسین اور خوبصورت تصویر بنائی، ہمارے فائدے کے لیے چاند اور سورج چمکائے، ہوائیں چلائی. میرے بھائیوں، ہمارے دل میں گوشت کا ایک ٹکڑا جسے ہم ہارٹ کہتے ہیں، یہ 24 گھنٹے میں یہ قلب 1,00,000 بار دھڑکتا ہے، حرکت کرتا ہے. اور یہی حرکت جب بند ہوتی ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ہماری موت ہو جاتی ہے. توجہ فرمائے، اس اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں ایک رات اور ایک دن میں ہمیں 1,00,000 بار موت کے منہ سے نکالتا ہے. یہ سورج زمین سے اس کا ڈسٹینس، اس کی دوری 150 ملین کلومیٹر ہے. 1,010,00,000 کا ہوتا ہے. رب کے احسان کو دیکھو کہ اگر سورج کا ایک یہ مسافت، یہ دوری اگر تھوڑا لو کر دیا جائے، نیچے کر دیتا اللہ، تو زمین کی ساری چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی. اگر اس ڈسٹینس کو اللہ تھوڑا ہائی کر دے، اوپر کر دیتا، تو زمین کی ساری چیزیں منجمد ہو جاتی، اس کے اوپر وہ پڑ جاتے، جمود ہو جاتا. اللہ کے اس گرا قدر احسانات کے باوجود آج انسانوں نے اللہ کے حقوق کو سائڈ لگا دیا. چھوڑیے نا اللہ کا حق، وہ غفور ہے، وہ تو ایٹومیٹکلی معاف ہو جائے گا. اور مغربی افکار کا، یہ مغربی فلسفے کا یہ اثر ہے کہ ساری توجہ ہماری
انسانی حقوق کی جانب ہے۔ انسان ہو، انسان کے لیے جیو، انسان کے لیے مرو، انسان کے حقوق کی تم حفاظت کرو، انسان کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ کے کیا حقوق ہیں بندوں پر، اس پر گفتگو نہیں کی جاتی، اس کو ہم نہیں سوچتے۔ ارے جو کچھ ہے وہ حقوق انسان، بندوں کے حقوق ہیں۔ حالانکہ ہمارا دین، ہمارا اسلام اور ہمارے آخری نبی نے انسانی حقوق کی جس انداز سے بات کی، یا انسانی حقوق کو جو مقام دیا، اس کی جو حفاظت کی، دنیا کیا حقوق انسانی کی حفاظت کرے؟ 10 دسمبر کا دن انہوں نے ہیومن رائٹس ڈے، حقوق انسانی کا دن متعین کر لیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے جو ممبران ممالک ہیں، یہ حقوق انسانی کا چارٹر ان کے ہاتھوں میں بازیچے اطفال سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں، جب چاہا اسے معطل کر۔ یہ حقوق انسانی کے علمبردار ہیں۔ برطانیہ کے شہروں میں جو لوگ آباد ہیں ان کے حقوق الگ ہیں، برطانیہ کے 9 آبادیات میں جو آباد ہیں ان کے حقوق الگ ہیں، امریکہ کے کالوں کے حقوق الگ ہیں، گوروں کے حقوق الگ ہیں، امریکہ کی جیلوں میں قیدیوں کے حقوق ہائی ہیں، اعلیٰ ہیں، اور وہی اور دوسرے ممالک کے جیلوں میں جو قیدی ہیں ان کے حقوق الگ ہیں۔ یہ ہے ان کے حقوق انسانی کی صحیح تصویر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کو احساس ہو چکا تھا کہ اب ہم دنیا سے جانے والے ہیں، رب سے ملنے والے ہیں۔ آپ نے خطبہ دیا، میدان عرفات میں دیا، آپ نے منی کے میدان میں دیا، آپ نے ربیع جمار کے وقت بھی خطبہ دیے، اور اس خطبے کا آغاز ایک بڑے گیدرنگ کو ہمارے نبی نے ایڈریس کرتے ہوئے جس سینٹنس سے، جس جملے سے شروع کیا، صحابہ دہل اٹھے۔ یا ایھا الناس اسمعوا قولی لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، لوگو میری بات ذرا غور سے سننا، ہو سکتا ہے کہ یہاں اس مقام پر سال آئندہ میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ فرماتے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، میرے ساتھیوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ممکن ہے یہ میرا آخری حج، پھر حج میں تمہارے ساتھ نہ رہوں۔ اس خطبے میں آپ نے حقوق انسانی کا بہترین چارٹر پیش کیا۔ اس خطبے میں آپ نے دین اسلام کے ایک ایک اصول اور مبادی کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا حق، اس کے جان کی کیسے حفاظت کرے گا۔ مومن کی جان، مومن کا مال، مومن کی عزت و آبرو، اس کی یہ محترم ہے۔ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، میرے ساتھیوں جیسے تمہارے نزدیک آج کا یہ دن، یہ شہر اور یہ مہینہ محترم ہے، سن لو میرے ساتھیوں کہ آپس میں تمہارے بھائی کا خون، تمہارے بھائی کا مال اور تمہارے بھائی کی عزت تمہارے بھائی کی عزت و آبرو اسی طرح قابل احترام اور محترم ہے۔ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، اے میرے ساتھیوں میرے بعد تم کافروں جیسا عمل نہ کرنا، ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگو۔ ہمارے اسلام نے جو نن مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اگر وہ معاہد ہے،
اسلامک اسٹیٹ سے کانٹیکٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، آپ زندگی گزاریں۔ اگر کسی نے ایسے غیر مسلم کو جو بیچارہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اس کو مار ڈالتا ہے، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، نبی فرماتے ہیں کسی غیر مسلم کو اگر کسی نے قتل کر دیا اسے جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی، جبکہ اس کی خوشبو 44 سال کی ڈسٹینس سے تمہیں محسوس ہوگی، خوشبو ملے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقوق اللہ اپنی جگہ اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق اپنی جگہ بندوں کے حقوق ہیں، دونوں میں بیلنس لے کر اپنی زندگی گزارو۔ صرف حقوق انسانی، صرف بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق کو آج ہم نے فراموش کر دیا، نہ اس موضوع پر تقریر کی جاتی ہے، نہ اس کا ذکر ہم اپنی محفلوں میں کرتے ہیں کہ اللہ کا، ارے وہ تو بات اس کی فکر نہیں، جو کچھ ہے یہ بندوں کے حقوق ہیں یا انسانی حقوق۔ بھائیوں ایسی بات نہیں ہے، جس طرح ایک انسان بڑا نیک ہے، بہت نیک ہے، مسجدوں سے لگا رہتا ہے، صوام الاثنین والخمیس، ہر ہفتے کے سوموار جمعرات کو روزے رکھتا ہے، عمرے بھی بہت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ بہت نہیں، لیکن اگر وہ زبان کا پھوڑ ہے، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، الزامات رقم کرتا ہے، میرے بھائیوں وہ دل کا بہت سخت انسان ہے، دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ بھی کر لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں یقین ہے اس کی ساری نیکیاں ایک طرف، لیکن چونکہ وہ انسانی حقوق کا، بندوں کے حقوق پر ڈاکے ڈال رہا ہے، اس لیے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور اس کی دلیل حدیث المفلس۔ اسی طرح ایک شخص بندوں کے حقوق خوب ادا کرتا ہے، دسترخوان بڑا وسیع کیا ہوا ہے، ویلفیئر کا کام کر رہا ہے، یتیم خانے کھول رہا ہے، اور ہاسپٹل چلا رہا ہے، مفت کمبل تقسیم کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، بڑے کام کر رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر ان سب کے باوجود وہ شرک کرتا ہے، سمجھیے، وہ اگر شرک کرتا ہے تو اس کی یہ ساری نیکیاں، یہ سارے ویلفیئر کے کام، یہ سارے حقوق انسانی، یہ سارے انسانیت اور مخلوقات کی خدمات، یہ کچھ کام نہیں آئیں گی، اس لیے کہ اس کے عقیدے کے اندر شرک پایا جا رہا ہے۔ اس نے تو اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈال دیا، وہ تو سب سے بڑا ظالم ہے۔ ٹھیک ہے، ظلم اس نے اپنے باپ کے ساتھ نہیں کیا، ظلم اس نے اپنے ماں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، لیکن وہ انسان سب سے بڑا ظالم ہے جو اپنے رب کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور رب کی کھاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حقوق کی طرف لوٹو، اللہ کے حقوق کو سمجھو، لیکن اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ آمنہ کے لال ہو، ٹھیک ہے آپ سید الانبیاء ہو، سید کونین ہو، لیکن اے نبی بفرض محال اگر آپ کے اندر شرک پایا گیا نا تو ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہم ہی نے تیرے اشارے پہ چاند کو ٹکڑے کیا تھا، ہم ہی نے تیری نگاہ کو اوپر اٹھا دینے سے قبلے کو بدل دیا تھا، اس کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، بفرض محال اے میرے محبوب اگر تیرے عمل کے اندر شرک
پایا گیا تو ہم تیرے سارے اعمال کو، ساری نیکیوں کو برباد کر دیں۔ رب العالمین نے سورہ انعام میں دیکھیں گے 18 انبیاء کے تذکرے، سب کے بلند مراتب کے فضیلتوں کے تذکرے کرنے کے بعد کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ میرے نبی ہیں، میرے آنکھوں کے تارے راج دلارے ہیں یہ 18، لیکن اگر انہوں نے شرک کیا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، پر ختم کر رہا تھا۔ ایک بڑا سخی انسان تھا عبداللہ بن جدعان، آپ کو میں نے بتایا ہوگا، اما عائشہ نے کہا کہ ارے بڑا سخی انسان، کیا اس کو اس کی نیکیاں کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہرگز ما قال یوما اللہم اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ ارے وہ مومن کہا تو مشرک تھا، اس کا ایمان اللہ پر کہا تھا، آخرت کے دن پر کہا تھا، اسی دن تو اس نے نہیں کہا اللہ مجھے معاف کر۔ اس لیے نیکیوں کے کام آنے کا کیا سوال ہے؟ یہ مشرکین مکہ حقوق کو، اللہ کے حقوق کو سمجھو۔ یہ مشرکین مکہ جو طواف بھی کرتے تھے، جو سعی بھی کرتے تھے، یہ مشرکین مکہ حج بھی کرتے تھے، یہ مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی اور ستو بھی پلایا کرتے تھے، اور یہ مشرکین مکہ اس جذبے سے اللہ کے گھر کی تعمیر کی کہ اس میں کوئی حرام مال نہیں لگے، حلال پاک مال سے اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے، یہ ان کے جذبات تھے۔ لیکن اللہ نے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں کہا کہ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ حاجی کو پانی پلا دینے، اللہ کا گھر بنا دینے سے ہم تمہیں ان لوگوں کا مقام دے دیں گے؟ ارے ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہرگز نہیں، ایمان کا مقام اور رتبہ تم مشرک ہو، تم جو کچھ بھی کام کیا، حاجیوں کی خدمات ہو یا اللہ کے گھر کی تعمیر ہو، جو کام کیا تم نے حالت شرک میں کیا ہے، اور مشرک اور حالت شرک میں کیے ہوئے اعمال کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے حقوق کو سمجھیے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی اللہ کے حقوق سکھا رہے ہیں صحابی کو، ہم تو سائیڈ لگا رہے ہیں نا، پیچھے کر رہے ہیں۔ اے باز اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ ماز پتہ ہے اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ بندہ کسی کو شریک نہ کرے، اور جب بندہ ایسا کرنے لگے گا تو بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت دے دے، اسے جہنم میں اسے عذاب نہ دے۔ جی اللہ کو ایسا، اللہ کو پتہ ہے کہ اس دھرتی میں روئے زمین میں ایک قوم ایسی ہے جو ہمارے حق کے ساتھ کوتاہی کرتی ہے، ڈاکے ڈالتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہے، عیسیٰ اللہ ہے۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر اللہ کے حق کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہ نوجوان ہے جو سادگی میں بھی ان کی تقریب میں شریک ہوتے، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو، کون دے مبارک ہو، نہ تقریب میں حصہ لو نہ انہیں مبارکباد دو، یہ جان لو ان کے عقیدے کو، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ جیسے مردے کو زندہ کر دیتا نا، یہ عیسیٰ بھی مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہ کام اور دوسرے نبیوں نے بھی کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی چند پرندوں کو لیا، اللہ کے حکم سے کٹی کٹی کاٹا، پہاڑوں پر رکھا اور کہا آ جاؤ، وہ سارے پرندے زندہ ہو گئے۔ اللہ عدالت قیامت کے دن ایک عدالت قائم کرے گا، پیغمبر حضرت عیسیٰ کو کھڑا کر دیں گے۔ عیسیٰ جب پوچھ گچھ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ سے ہو رہی ہے،
میرے بھائی اندازہ لگاؤ تو ہما شما ہم آپ کس مکید کی مولی؟ حضرت عیسیٰ سے پیغمبر سے پوچھا جائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ، آپ نے کہا تھا لوگوں کو، ان مشرکوں ظالموں کو آپ نے کہا تھا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑو، مجھے اور میری اماں کی عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی پیش کریں اللہ کا توحید کے بعد میرے بھائیوں، اور توحید کیا ہے مختلف انداز میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید دراصل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ کے نام وقف کر دے۔ توحید کا خلاصہ یہ ہے، یہ بڑی عظیم چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ کے نام وقف کر دے، اور اس کے بعد وہ نعرہ لگائے، نعرہ غوث نہیں، رے نعرہ حیدری نہیں، وہ نعرہ خلیل اللہ لگائے، وہ نعرہ ابراہیمی لگائے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس ایمان اور توحید کے بعد بڑا حق اللہ کا نماز ہے، جسے آپ اہمیت نہیں دیتے۔ ایک آدمی اگر خطبہ دے، لوگوں نے نماز پر تقریریں کرنا چھوڑ دیا مولویوں نے، اس لیے کہ اگر وہ نماز پہ تقریر کرے نا، اب کوئی پوچھے آپ سے کہ مولانا کا خطاب کس موضوع تو نماز، گویا نماز کی کوئی حیثیت ہی اسلام میں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، نماز چھوڑ دو گے نا مسلمان باقی نہیں رہو گے، تمہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا اگر تم نے نماز چھوڑ دیا۔ وہ ظالم ہے بڑا انسان، وہ ظالم ہے جو اللہ کا حق مارتا ہے، وہ سب سے بڑا چور ہے۔ دلیل میں پیش کرتا ہوں اللہ کے نبی نماز کے تعلق سے، یہ کلمہ کے بعد، ایمان کے بعد اللہ کا دوسرا بڑا حق ہے، اس حق کو سمجھیے کتنا عظیم حق ہے یہ نماز۔ من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا برہانا ونجاتا یوم القیامہ وحشر مع فرعون وقارون وحامان وابی بن خلف۔ بڑی بات ہے نماز، اس حدیث کو اگر آپ سمجھ لیں یہ اللہ کا حق ہے، اسے اہمیت دیجیے تو معاف ہو جائے گا۔ یہ آپ کی حماقت ہے، یہ آپ کی بیوقوفی ہے، یوں ہی اللہ کا حق معاف ہو جائے گا۔ معاف ہو جائے گا، کیا معاف ہو جائے گا؟ حدیث سنو، نبی فرماتے ہیں جس نے نماز کی حفاظت کی قیامت کے دن اس کے لیے نور روشنی ہو، اور برہان دلیل ہوگی، اللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ تو دلیل کیا ہے رے؟ کس بیس پہ جاؤ گے جنت میں؟ آدھار کارڈ بتاؤ، وہ نماز بتائے، یہ برہان ہے اس نمازی کے سامنے۔ وہ نجات کے سارے راستے ہوا ہوں گے، کھلے ہوں گے، اور جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم یکن لہ نور، اس کے سامنے روشنی نہیں ہوگی۔ ارے وہ حشر کا میدان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے سب جھڑ جائیں گے، سب بے روشنی کہاں سے آئے گی؟ اس بد نصیب کے پاس روشنی تو ہوگی ایمان کے ذریعے، روشنی تو نکلے گی دل اور تقوی سے نکلے گی، وہ تو اس سے محروم ہے۔ لم یکن لہ نور، حقوق اللہ ہے نا، چھوڑیے اس کو۔ قیامت کے دن اس کے سامنے اندھیرا ہوگا، جنت میں جانے کی کا کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور اس کے سامنے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور آخری بات میں نے عرض کیا تھا، ایک انسان سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے حق کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ سب سے بڑے ظالموں کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ اسے کھڑا کر دیا۔
خطبے کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے. یہ فرعون کے ظلم پڑھتے ہوں گے لیکن آپ سمجھتے نہیں ہوں گے. وہ فرعون ذی الاوتاد پڑھتے ضرور ہوں گے، سمجھتے کم ہوں گے آپ. یہ ذی الاوتاد کیا ہے؟ وہ ظالم اتنا تھا فرعون کہ اس کا جو بھی اینٹی مخالف ہوتا اس کو لٹا دیتا، لمبے لمبے خروج اس کے بدن کے اندر داخل کرتا تھا. ظلم کی انتہا کر دیا اس نے. بیوی آسیہ کو نہیں چھوڑا اور نہیں بخشا. اس ظالم انسانوں نے ان ظالموں کے ساتھ اللہ کے حق کے ساتھ ظلم کرنے والا تاریک صلاۃ کو کھڑا کر دیا. سب سے بڑا چور ہے وہ. چور وہ بھی ہے جو کسی کا پاکٹ مارتا ہے. چور وہ بھی ہے، سنو، جو ڈیوٹی آپ کی 8 گھنٹے اور 4 گھنٹے میں آفس سے بھاگتے ہو. چور وہ بھی ہے جو سرکار کی بجلی چوری کرتا ہے. لیکن سب سے بڑا چور اور سب سے برا چور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسوأ سرقۃ من سرق بالصلاۃ، جو نماز کے ساتھ چوری کرتا ہے. یہ سب سے بڑا چور ہے جو نماز کے ساتھ چوری کرتا. الذی لا یتم رکوعها ولا سجودها ولا خشوعها، نہ رکوع پوری کرتا ہے، نہ سجدے پوری کرتا ہے، نہ خشوع خضوع ہے، باندھے ہوا ہے، کھڑا ہے، دماغ اس کا میرین ڈرائیو کی طرف چل رہا ہے. خشوع خضوع نہیں اس کے دل. وہ سب سے بڑا چور ہے میرے بھائیوں. میں یہ کہتا ہوں حقوق انسانی کی بات کرتے ہو، وہ کون ہے جس نے انسانوں کے حقوق، جس نے بندوں کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق، بیوی والدین کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، کون ہے وہ ذات جس نے یہ حقوق متعین کیے؟ یہ تو اللہ ہی کی تو ذات ہے جس نے حقوق بنائے. اور یاد رکھنا، لاکھ کا 1000 کام کر لو بندوں کے حقوق سے متعلق، حقوق انسانی سے متعلق، ویلفیئر کے 1000 کام کر لو، لیکن وہ کام اگر آپ اس اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے. اللہ کا حق یہ ہے کہ انسان جو بھی نیک کام کرے وہ کام وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. یہ اللہ کا حق ہے. کوئی بھی بڑا کام تارے توڑ کر لے آؤ، لیکن وہ کام تم اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہو تو پھر اس کام کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ کرنے کے باوجود تجھے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے بہوش ہو جاتے تھے، غشی آ جاتی تھی. قیامت کے دن جو سب سے پہلے 3 کیس کو اللہ نپٹائے گا، اس کا فیصلہ ججمنٹ سنائے گا، تو سب سے پہلے جہنم کی آگ ان 3 محاشے لوگوں سے سلگائی جائے گی. ایک تو وہ ہو گیا کیا کہ آپ ویلفیئر کا کام کرتے تھے، بہت خرچہ کرتے تھے سماج میں. آپ جناب ہم اللہ تقریر کرتے تھے، درس دیتے تھے، سمجھاتے تھے لوگوں کو، پڑھتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے. اچھا، اور آپ ہم تو جنت اپنی جان ہی اللہ تیرے راستے میں لٹا دیا. سب کا مقصد اترکت الگ تھا. ان تینوں نے جو کام گنایا ہے فرشتوں، ان کا مقصد الگ تھا، الگ الگ. ویلفیئر کا کام اس زمانے میں بھی جو لوگ کچھ خرچ کرتے ہیں نا، اپنی کمیونٹی، اپنی برادری، اپنے دوست احباب، اپنے سماج تجارت سے جڑے لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے کون کرتا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ ان کا معاملہ کچھ الگ ہے، سب کچھ لے جاؤ جہنم میں ڈال دو. یہ جو کچھ کیا انہوں نے میری رضا کے لیے کہا. یہ جھوٹے لوگ ہیں، کذب، تم جھوٹے ہو. اللہ، یہ صحابہ تھے میرے بھائی، صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام وقف کیا اور جو کچھ بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا. یہ عثمان جنگ تبوک کے موقع پر 1900 گھوڑے، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے دیے. جو سونا دیا عثمان نے. اس لیے میں بڑے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم جو کچھ لکھ لو عثمان غنی کے خلاف، تم جو کچھ زبان
اپنی بہکا لو، دراز کر لو، لیکن دنیا والوں ایک بات سن لو کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ عثمان سے راضی تھا، وہ خوش تھے۔ چاہے آپ جتنی باتیں بنا لو، جتنے افطرا پردازیاں کر لو عثمان کے خلاف، ہائے یہ عثمان غزنوی ہے۔ 40 دنوں تک وہ عثمان مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع میں جس نے حصہ لیا، 40 دنوں تک اس مسجد میں نماز پڑھنے سے عثمان بن عفان کو روک دیا، وہ بیر رما سے خرید کے فری کر دیا تھا۔ ظالموں نے، ابن سبا کی اولاد نے، یہودیوں نے اور غالی شیعوں نے عثمان کو اس کنویں کے پانی پینے سے روک دیا۔ 40 دن گزر گئے، جیسے تیسے خواب دیکھتے۔ قدر دیکھو اللہ کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کا حق ادا کرے یا بندوں کے حقوق ادا کرے، اگر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ان کی قدر دیکھو۔ 40 خواب دیکھا عثمان نے، اس سخاوت کی قدر دیکھو، یہ مقام سب کو نہیں ملتا۔ تنقید تو کر لو گے عثمان پر، عثمان کی یہ فضیلت اور رتبے تجھے حاصل نہیں ہو سکتے۔ عثمان، چلیے کل افطار آپ میرے ساتھ۔ حضرت عثمان کو اپنے اس خواب پر یقین تھا کہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ کل کی روزے کی افطاری میرے ساتھ آپ کی ہوگی۔ صبح غسل کیا، صبح کپڑے بدلے، صبح غلاموں کو آزاد کیا، اور صبح قرآن کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کریم کے جامع تھے، قرآن کے قاری تھے، اور ان کی سیرت جب میں پڑھتا ہوں بڑی لذت لے کر اپنی زندگی میں وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت میں مشروف ہو گئے۔ قرآن کی اسی تلاوت کے ساتھ عثمان بن عفان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ قدر و قیمت رب العالمین نے ان صحابہ کرام کی جنہوں نے کام کیا تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا۔ پیارے بھائیوں، جس طرح بندوں کے حقوق ہیں اسی طرح اللہ کے بھی حقوق ہیں۔ ان حقوق، یہ دونوں حقوق اپنی جگہ، اور دونوں کے درمیان اعتدال، دونوں کے درمیان بیلنس لے کر اپنی زندگی گزارو۔ یہ کہہ کر کے آنکھیں مت بند کر لو کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ تو معاف ہے، یہ تو ایسے ہی معاف ہو جائے گا۔ یہ آپ کی حماقت ہے، یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ ایسے ویسے نہ اللہ کا حق معاف ہوگا، نہ بندوں کے حقوق معاف ہوں گے۔ رب العالمین ہمیں فکر سلیم عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔